جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایک نسخہ جان لیں، انشاءاللہ تعالی میرا ایمان کامل ہے، امید ہے کہ آپ شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، ان کے وسوسے سے آپ بچ جائیں گے۔ اسے بھگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن شیطان ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے، ایک بار بہکاتا ہے تو ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب نیت کر لیتا ہے اور جب وہ نماز کو شروع کرتا ہے تو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ جاتے ہیں، طرح طرح کے خیال آ جاتا ہے، کبھی مائنڈ ادھر کبھی ادھر، کبھی دماغ ادھر کبھی ادھر چلا جاتا ہے، یعنی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں جو قلب حاضر ہونا چاہیے وہ قلب حاضر نہیں رہتا ہے، دماغ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی ٹینشن کی طرف۔ تو یہ کام ہوتا ہے شیطان کا۔ شیطان جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اسے جہاں تک ہو سکے بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جن کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا طریقہ؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب کیا ایسا کام کیا جائے جس سے ہم نماز بھی ادا ہو جائے، مائنڈ بھی ادھر ادھر نہ جائے اور نماز ہماری درست ہو جائے، ہمارا شیطان کے وسوسہ سے ہم درست رہیں؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا ایک چھوٹا سا میں حل بتاتا ہوں، آپ خود سماعت کرتے چلیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان اسی کو بہکاتا ہے جو انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ مولا تم مجھے جنت سے نکال رہا ہے، نکال دے، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے بندوں کو غلط راستے پہ لے جاؤں گا، بھٹکاتا رہوں گا، تیری عبادت سے دور رکھوں گا۔ تمہاری عبادت کے لیے جب کھڑا ہوگا نا، میں تمہارے عبادت سے دور رکھوں گا۔ رب کہتا ہے کہ اے شیطان تجھے جو کرنا کر لے، جو میرا بندہ ہوگا نا، جو میرا بندہ ہوگا، جو میرا نیک بندہ یا بندی ہوں گے تو وہ بھٹکے گا نہیں، میں اس کو صحیح راستہ دکھاتا رہوں گا، اس پر چلاتا رہوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے نا۔ تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایک نسخہ جان لیں، انشاءاللہ تعالی میرا ایمان کامل ہے، امید ہے کہ آپ شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، ان کے وسوسے سے آپ بچ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اگر آپ کو استغفر اللہ یاد ہے اتنا ہی پڑھیں، اگر آپ کو پورا یاد ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، اگر اتنا یاد ہے تو آپ مکمل پڑھیں، کم سے کم 3 بار پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھ کے اس کے بعد پھر 3 بار استغفر اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی نمازوں کو شروع کریں۔ اور اتنا یاد رکھیں، اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، ادھر ادھر جانے کی مطلب زیادہ ادھر لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ اتنا دماغ میں رکھیں کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ سوچ میں رہے گا، جب یہ مائنڈ میں رہے گا نا، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، کبھی بھی آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ پھر نماز شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے گا، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہاں، نماز کو چھوڑے نہیں، نماز پڑھتے رہیں، جہاں تک ہو سکے نماز پڑھتے رہیں۔ شیطان تباہ ہو جائے گا بہکاتے، جب آپ نہیں مانیں گے تو شیطان خود بخود کہے گا کہ یہ ضدی بندہ ہے یا ضدی بندی ہے، اسے بھگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن شیطان ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے، ایک بار بہکاتا ہے تو ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو شیطان اور خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یہ تو بھاگ گیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے مائنڈ کو صحیح رکھیں، اور جو میں نے بتایا استغفر اللہ لا حول پڑھیں، اس کے بعد نمازوں کو شروع کریں، رب کو یاد رکھیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی نمازیں اچھی اور کامل ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ مالک مولا تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، تمام لوگوں کے نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، تمام لوگوں کے نمازوں کو اللہ قبول عطا فرما۔ السلام علیکم۔